اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد ماضي الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حضرات، ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں ایک بزرگ کے آستانے کی عرس کی تقریب میں حاضر. مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور صاحب آستانہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرات، بہت سے علماء یہاں جلوہ بار ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے. مدرسے کا ٹائم بھی 9 بجے ہے اور ہمارے جامعہ کے تمام طلباء یہاں موجود ہیں، اساتذہ کرام بھی کچھ ہیں، لہذا حکم ہوا ہے کہ 10-5 منٹ، ورنہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ قدم رسول کے امام صاحب سے ان کی تقریر ہو جائے. بے شک ان آستانوں کا یہ عالم ہے کہ نہ ہو جس بیمار کو شفا سارے زمانے سے، بے شک نہ ہو جس بیمار کو شفا سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. بے شک بہرائے کی سے زمین ہے. اسی موقع پر ہم نے کہا تھا کہ بڑی عظیم اور بابرکت سرزمین ہے. بے شک بہرائے کی سرزمین پر اگر مورخین تاریخ کھنگالتے اور ان بزرگوں کی آراس، ان بزرگوں کی تقریبات کو اگر لکھا جاتا تو شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر اور رمضان کی 30 تاریخ تک کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کسی بزرگ کی شہادت یا وصال کی تاریخ نہ. بے شک بڑی عظیم بارگاہ ہے. ہم اور آپ ابھی چند دن پہلے حضور سلطان الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی کی تقریبات، حضور میاں عنایت علی شاہ، دیگر بزرگوں کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں. یقیناً ان بزرگوں کا فیضان ہم کو ملتا ہے، بے شک لیکن ان بزرگوں کی بارگاہ میں اگر عقیدت و محبت کے ساتھ، للہیت و خلوص کے ساتھ بے شک اگر آدمی جائے تو یقیناً ان کا فیضان ہم کو چند منٹوں میں مالا مال. بے شک لیکن شرط ہے عقیدت، محبت، خلوص. ورنہ تاریخ کے متعلق میں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے کہ جب فیروز شاہ تغلق حضور سلطان الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ ہمیں حاضری کے لیے آئے، مخالفین نے مزار کا صحیح تحقیق کہ کہاں پر حضرت آرام فرما ہے لوگوں سے جب پوچھا، کہا ایک بزرگ ہے، ان کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے آپ رابطہ کریں، وہ صحیح جگہ بتا سکتے ہیں. تو حضرت افضل الدین ابو جعفر، جسے خطب بہرائچ کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا حضور میں سلطان الشہداء فی الہند سید سالار کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیں. آپ وہاں سے چل دیتے اور چلنے کے بعد آپ کا یہ عالم، یہ منظر کہ کبھی آپ انگلی کے بل چل رہے ہیں، کبھی انگوٹھے کے بل چل رہے ہیں، کبھی ادھر اچھل رہے ہیں، کبھی ادھر اچھل رہے ہیں. فیروز شاہ تغلق نے سوال کیا، حضور یہ آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے؟ زمین ہموار ہے، آخر یہ آپ ادھر اچھلتے ہیں، ادھر کودتے ہیں، ادھر پاؤں کے بل چلتے ہیں. تو حضرت افضل الدین خطب بہرائچ، افضل الدین امیر ماشاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کی ٹوپی بادشاہ کے جس طرح پہ رکھ دیا تو سارے حجابات ختم ہو گئے اور بادشاہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انگلی کے بل نہیں بلکہ یہاں آنکھوں کے بل چلنا بھی بے ادبی. یہ وہ عظیم بارگاہ ہے. آج امامی شاہ کی بارگاہ میں
ہم اور آپ سب اس نیت سے آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ان کا فیضان حاصل ہوگا. یقیناً بزرگوں کا فیضان حاصل ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں بزرگ مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسری گھر کی طرف منتقل ہوتا ہے. کہا گیا ہے کہ قیل اولیاء اللہ لا يموتون ينتقلون دارین الی دار، یعنی اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہوتا ہے. کہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا حکم. آج اس تقریب کو جس نے بھی رچانے بسانے میں کچھ ہمارے جامعہ کے طلبہ بھی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ علی جناب محترم علی جناب فیاض صاحب ہیں جو اس تقریب کو اور دیگر ان کے احباب ہیں. یقیناً ان بزرگوں کے آستانے سے لو لگانا یا ان بزرگوں کی بارگاہ ہمیں عقیدت و محبت کے ساتھ جانا، خلوص و للہیت کے ساتھ جانا، ان کا فیضان حاصل ہوتا ہے. اور جس پر ان کا کرم ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. بے شک بے شک، ہمیں بڑی محبت و خلوص کے ساتھ حاضری بے شک بے شک بے شک بے شک. جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں ماشاء اللہ للہیت کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے جی تو جی ان جی کا فیضان حاصل ہوگا اور ماشاء اللہ. دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی. خطبے پاک پڑھیے اللہم سیدنا و سیدنا و نبینا مولانا محمد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم بھی آپ کا خیال کرتے ہیں، جی ہم بھی خیال کرتے ہیں. ایک بار اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. تو حضرت امامی شاہ یہ بزرگی آستانے آج آپ جو دیکھ رہے ہیں منظر کہ جگہ جگہ بزرگوں کے آستانے ہیں بحیرہ کی سرزمین پر. یہ صرف سید سالار مسعود قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو لوگ حاضری دینے آئے تو اس بزرگ کے آستانے پر حاضری دینے کے بعد جب ان کا فیضان حاصل ہوا تو ان کو یہ زمین پسند آ گئی، وہ کہیں پر بیان فرما ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ آستانہ ہے. آپ بہرائچ کی اگر تاریخ دورسیم کھنگالے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے، کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں پر کسی بزرگ کا آستانہ نہ ہو، جہاں پر کوئی شہید جلوہ بار نہ ہو. تو یہ وہ بڑی عظیم بارگاہ ہے. ان بارگاہوں میں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو ان کا فیضان حاصل ہوگا. اور ان کا فیضان حاصل ہو گیا تو ایک حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہماری محبت سید سالار سے ہے تو میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اگر ہماری محبت سیدہ سرکار غوث الاعظم سے ہے تو میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اگر میری محبت غریب نواز سے ہے تو میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول ہو کے مقام حاصل کر دیا ہے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں رب اس سے پورا فرما. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس جامع شاہ، نعرے تکبیر، حضرت مولانا محمد فاروق رضا صاحب قبلہ، عرس مقدس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد. کسی کہنے والے نے بڑے اچھے موقع کہا ہے کہ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بے بچہ شک جہاں دیکھو وہی شیر بے شک بے شک بے شک. اس خاندان کے ہیں اور وہ عالم ہے کہ علی وہ عظیم المرتبت ہے جو ان کی بارگاہ سے ولایت ملی ہے. آج آپ اس چیز کا محاسبہ کر لیں کہ جتنے نام دنیا میں ہیں سب ناموں کی جب تصدیق کی جاتی ہے، سب ناموں کو جب بگاڑا جاتا ہے تو وہ محمد بن جاتا ہے، بے معنی بن جاتا ہے. اگر میرا نام فاروق ہے آپ اس کو اگر اس کی تصدیق کریں گے تو محمد ہو جائے گا. کسی بھی نام کی اگر آپ تصدیق کریں گے اس کو بگاڑیں گے تو وہ محمد بے معنی بن جاتا ہے. لیکن علی کا وہ نام ہے کہ جب علی کو بناؤ تو علی بنے گا اور جب بگاڑو تو ولی بنے گا. بے شک بے شک بے شک. وہ مقام ہے. لہذا ان بارگاہوں میں جب آؤ تو عقیدت و محبت کے ساتھ آؤ، خلوص و للہیت کے ساتھ آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ جس کو اس نے دام دین میں قدم جس طرح سے بھی ان بزرگوں کے آستانے سے لو لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فیضان سے ہم کو آپ سب کو مالا مال فرمائے. آمین اور آمین. ہم سب کی حاضری اس بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وقت نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو امام صاحب 4 شعر پڑھیں. بے شک بالکل. کلیم و حدیث بات امام صاحب. جی